تے درود پاک آپ پہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ 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 سبحان اللہ. ہاں جی اچھا ماشاءاللہ عید گزری سارے نے نئے کپڑے سوائے سن مولوی صاحب نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا عید آ گئی ہے نئے کپڑے سوا لو کہا تو نہیں تھا آپ ہی سوال ہے سارے اچھا کپڑے آپ ہی سوال ہیں بس درود پاک نہیں آپ پہ پڑھتے کوئی جب یہ حالات ہوں تو پھر پتر پھر حالات بھی تو یہی ہوں گے نا مہنگائی سیلاب جو کچھ بھی ہو جی نہیں نہیں میں ایزی ہوں مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حق چاہ نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا فیضان محدث اعظم پاکستان علماء اہل سنت زندہ نہیں مجھے اتنی گرمی لگتی تو میں نے آنا کیوں تھا ارے قربان جاؤں جب ان کا نام لو پھر گرمی کیا سردی کیا حضرت ہے نہیں کیا میرے خیال سے آپ کے خیال سے میرا ذہنی توازن خراب ہے میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے نہیں حضرت جی ان کے نام کی برکتیں بڑی ہیں قربان جاؤں اتنے شراب تے نشہ کرے تو ان کا نام نہیں کچھ بھی کرے گا شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے ہزار جام تصدق ہزار میں کھانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں گرمی کیا ہے آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے باقی کچھ بھی نہیں بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت گرمی بھی ہوتی سردی بھی ہوتی بارش بھی ہوتی بہار بھی ہوتی خزاں بھی ہوتی ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت ہم نہیں کسی حال میں خوش بارش آئے گی تب بھی روئیں گے نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی بڑی ٹھنڈ گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت ہم نے ایک قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی امیر بھی رو رہے ہیں غریب بھی رو رہا ہے بیمار بھی رو رہا ہے صحت مند بھی رو رہا ہے بے اولاد بھی رو رہا ہے اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا نہیں بڑی احتیاط کیا کریں یہ میری بات یاد رکھیں سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے بلکہ لکھا ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ حضرت بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے مرید نے اس کی حضور کی بڑی فرمایا سارے رل کے نہ مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ساری رات قیام دن کو روزہ تقوی زہد توکل قناعت صبر رضا سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں فرمایا ہاں عرض کی حضور ہوا کیا فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے اس لیے ذرا بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی کم تب بھی میں حضرت جی بول کے تھے اپنے دے نوا کیس پوالا ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت میرا یہی کام ہے میں بندہ ہوں حضرت جی میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا مقبول صحابی تھے
جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت. یہ لکھتا ہے وقت اخیر نا یہ نابینا ہو گئے, آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے انہوں نے مصر فتح, ایران فتح کیا تھا انہوں نے, پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی. وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں, وہ سعد بن ابی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں, جو مانگیں گے ملے گا, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت. آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ. سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں. ہماری جانیں بلا یار, ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت, ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس. گرمی پھر روئیں گے. یہ سردی آنے والی ہے جی, سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے, نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں. تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے, ہم نے پھر رونا ہے, اور ٹھنڈ پڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت. یا تو ذرا سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے, سردی آ گئی, ہم ہر رات 1000 بار درود پڑھ کے سویا کریں گے, پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے. سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے, سردی بڑی ہے. پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے. اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو دے, رنگ ہے مالک کے سارے. تو بندہ ہے, تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا. وہ تجھے آزمائے گا, مختلف رنگوں سے آزمائے گا, دے کے آزمائے گا, لے کے آزمائے گا, وہ تیرا امتحان کرے گا. میاں تو نے راضی رہنا ہے, تو نے راضی رہنا. جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا. یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا. اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا, اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. ہم دنیا دار ہیں نا, ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں تو روٹی کتوں چنگی لبدی ہے. دنیا دار جو ہے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے. وہ اللہ والے تھے, پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں, وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے, وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں, میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں, غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے. بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا. فرماتے ہیں میں اندر گیا, حضرت بیٹھے تھے, گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی. فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی, حضرت نے جواب دیا. فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے. جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا, حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں, کٹی ہوئی ہے. ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی کٹی ہے. میں نے کہا کو کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق, میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں, جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا. دعویٰ نہ کرنا کبھی, بھائی اتھے رہنا کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. تھلے ہی رہی ہو پتر, جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے, جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی, وہ پہلے ہی پیرے ہی رہی ہو. میاں کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے ہے, کسی سر نگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے, نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے. پیری رہی ہو پتر, پیری رہی. دعویٰ نہ کریو کبھی, دعویٰ نہ کرنا. کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا. اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا, اب فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی.
फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर दुआ की, अल्लाह रहम फरमा। अब फरमाते जब 8वां दिन आया ना, अपने साथ धूप लेके आया। अब फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान किस तरह हुआ, मेरे पास एक औरत गुजरी, हसीन व जमील, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं। मत मारी गई हो बंदिया, पहाड़ की चोटी पे तो किसी बंदे का भी आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत ज़ात कैसे आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते शहवत गालिब आई। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसको दोबारा देखने के लिए ना, उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दायां पाँव बाहर रखा। फरमाते जैसे दायां पाँव बाहर रखा, गैब से आवाज़ की आती है, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में है, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरा पिछे में। फरमाते यही वो कदम था जो सबसे पहले उसके गैर की तरफ बढ़ा, मैंने अपने हाथों से इसको काट दिया। इम्तिहान है मियाँ, इधर इम्तिहान होगा, कभी दे के कभी ले के, कभी गर्मी से कभी सर्दी से, कभी बारिश से कभी सूखे से, कभी कहत से, कभी बीमार करके, कभी खुशी दे। ये कोई बंदा ना बैठे कि समझे कि मौज मस्ती है, हम बैठे। हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, मिसबाही साहब भी कमरा इम्तिहान में। सिर्फ ये है कि सवालात सबके बखरे बखरे हैं, बैठे सारे कमरा इम्तिहान में। इम्तिहान का अंदाज वखरा है, स्टाइल वखरा है, सवाल वखरे हैं सारे कमरा इम्तिहान हैं, सारे कमरा। और देखो जी, मैं कहता हूं ऐसा भी कोई इम्तिहान होगा, कैसा करीम है इम्तिहान लेने वाला, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए, ना को तैयारी करे तो हजरत साहब को ना तैयारी करे तो आखिरी बात है। ऐसा इम्तिहान, सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए। ए सवाल नहीं थे, ए जवाब नहीं। ना को तैयारी करे तो भाई फिर किसका कसूर है मियाँ। इसलिए ध्यान रखना, हम कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं सारे हजरत, सबका इम्तिहान हो रहा है हजरत। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। सबका इम्तिहान, किसी ने चिट्टा करके इम्तिहान, किसी ने काला करके, किसी का कद उच्चा करके इम्तिहान, किसी का छोटा करके, किसी ने सोने नैन नक्श दे के इम्तिहान, किसी ने कुछ, सारे इम्तिहान। किसी को पैसा दे के इम्तिहान, किसी से ले के इम्तिहान, किसी को शोहरत दे के इम्तिहान, किसी को गुमनाम करके इम्तिहान। सबका इम्तिहान, सबका इम्तिहान जी। और बस दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर दे हैं, दुआ करना अल्लाह में कामयाब कर दे देते हैं। हम समझ जाएं मकसद क्या था यहाँ आने का। हमने समझा शायद मकान बनाना था, ना भाई, ये याद रखना, जब कोई बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको निदा करके कहता है, ओए बंदे, और तू ऊपर क्या करने आ रहा है, तेरी जगह तो जमीन के नीचे है, नीचे तू क्या करने आ रहा है, ऊपर तेरी नीचे जगह है, नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना बनाओ, ऊपर वाला ना बनाओ, बनाओ, लेकिन भाई नीचे वाले की भी तैयारी रखना। हाँ, ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे के समझाया। अब फरमाते हैं बादशाह ना अपने बगीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना सामने बैठी हुई थी। वो दूर ना एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी, अपनी कबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? हाँ जी, तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ये देखे ना, जब सैलाब आया सारी कौम हजरत जी फेसबुक पे हीरो बनी हुई थी। वो जी कितने ने हुक्मरान, पता ना फेसबुक पे लगे थे। ऐना जो एक भी नहीं है जो सामने खलो के पूछे हजरत साहब जब कोयटा डूब रहा था आप कितने थे? जो कोई भी नहीं आना जो, ये फेसबुक पे हीरो ने सारे। ये आजकल फेसबुक पे सारा कुछ कर दे। भाई रोटी भी फेसबुक पे खाया करो,
रोटी भी फेसबुक पे खाया करो, बाकी तो सारा कुछ फेसबुक पे करते हो। जब सैलाब आया सारी कौम जनाब लगी हुई थी, ए जी कितने ने हुक्मरान, ए जी सवार डूब रहा है, बहरीन डूब रहा है, मदाइन डूब रहा है, टोंसा डूब रहा है, राजनपुर डूब रहा है, हैदराबाद डूब रहा है, किधर है हुक्मरान? फेसबुक के हीरो सारे। ये भी इलेक्शन आने वाले हैं, जब वो आएंगे ना वोट लेने, इनमें से एक भी नहीं पूछेगा हजरत कितने तो। तब इस कौम का हाल ये है, कोई एक बिस्किट पे वोट देगा, कोई चाय के कप पे वोट देगा, कोई बिरयानी के डब्बे पे वोट देगा, कोई एक कबाब पे वोट देगा। फेसबुक के हीरो हैं ये सारे फेसबुक के हीरो हैं। फेसबुक पे लग कितने ने जब वोट मांगने आएंगे एक भी नहीं इनमें से पूछेगा कि जनाब जब पाकिस्तान डूब रहा था किधर थे आप? कोई नहीं पूछेगा। आप सबने वोट देने हैं फेसबुक के। भाई काम करया करो, रोटी भी फेसबुक से खाया करो। हो बस मैं इतना ही कह के आगे गुजर जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं क्या खपूंगा जरा। बस उसी के हुजूर दुआ करूंगा, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे। इतना ही कहूंगा। तुसी ते जागना कोई नहीं, मैं उन्होंने अपने गल पा लवा है। मोदरी अर्जी पे या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इतना ही कहूंगा इस कौम के लिए, इतना कह सकता, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं इधर सारे। ये मेरी कौम सब कुछ फेसबुक पे करती है आजकल। बात उसी दिन बनेगी जिस दिन ये कौम जागेगी इधर जी। पता नहीं जागेगी कब इधर जी। मुल्क दिवाली होने वाला है इधर जी। ये तो अभी सैलाब है ना, मुश्किल तो अभी बाद में आनी है। फसलां रुड़ गई, गोदाम रुड़ गए इधर। पता नहीं कब ये कौम जागेगी इधर जी। कब हम जागेंगे इधर? दुनिया कहां से कहां चली गई। वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए हैं। हमारे पास कुछ अपना नहीं है। ये मोबाइल आपने पकड़ रखे हैं, सैमसंग उनका, नोकिया उनका, आईफोन उनका, हैं जी। ये जो आपको दो बना रहे हैं, ओप्पो शोपो वीवो शीवो, वो भी आप सारा चाइना से खरीद के इधर जोड़ रहे हैं बस उसको। टोयोटा उनकी, होंडा उनकी, सुजुकी उनकी, एमजी उनकी, हुंडई उनकी, हैं, किया उनकी, मर्सिडीज उनकी, बीएमडब्ल्यू उनकी। हमने क्या किया 75 सालों में? हमने 75 सालों का रिजल्ट ये निकाला, अमेरिका के पैसे हमने देने हैं, आईएमएफ के पैसे हमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे हमने देने हैं, चाइना के पैसे हमने देने हैं, सऊदीया के पैसे हमने देने हैं, दुबई के पैसे हमने देने हैं, रशिया के पैसे हमने देने हैं। किबला मैं बड़े अदब से पीर साहब, हजरत साहब, मैं हजरत साहब, हजरत साहब, हजरत साहब, तुसी साहब, पूरा फैसलाबाद साहब, पूरा सियालकोट साहब, पूरा गुजरावाला, पूरा पंजाब, पूरा केपी के, पूरा बलोचिस्तान हैं जी, पूरा सिंध, सारे मकरूज। ये हमारी 75 सालों की कारस्तानी है। अगर आप ये मोबाइल पकड़ के बड़ी शो मार रहे हैं, आप मकरूज हैं। और दुख की बात यह है कि कर्जा भी हमने सूद पे ले रखा है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। मकरूज जड़ा बच्चा आज दोपहरी जमया ਉਹ ਵੀ मकरूज, जड़ा आज मगरब तो बाद जमया ਉਹ भी मकरूज, जड़ा 9 बजे जमया ਉਹ भी मकरूज। 10:20 हो रहे हैं। जो 10:19 पे पैदा हुआ वो भी मकरूज, जो 10:22 पे पैदा होगा वो भी मकरूज। ये हमारी 75 सालों की कारस्तानी है। सड़कें गिरवी, रोड गिरवी, स्टील मिल खसारे में, पीटीसीएल बेच दिया, वापडा आधी बिक गई, आधी बिकने वाली है। ये हमारी 75 साल की कारस्तानी है। क्योंकि मेरी कौम आजकल फेसबुक पे जागती है इधर जी। वैसे मेरी कौम सो रही है इधर जी।
اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت ہیں۔ میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما، دکھ ہوتا دیکھ دیکھ کے۔ کیا ہے آپ کے فیصلہ بارڈ میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی، کیا ہے جی؟ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، UK میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ دیکھ دیکھ رونا آتا ہے، اوہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شہدہ بیان میرے جو موجود ہے۔ تو نکالنے والا بن، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، تو نکالنے والا بن۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ UK جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے۔ لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے۔ قرآن خلاف میں